آئیے نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ دین کامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کی تعریف کی ہے. لفظ فقہ آپ کے دور میں مستعمل تھا. آپ کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے اللہ اس کو دین کی فقہ دیتا، یعنی دین کی سمجھ. دین کیا ہے؟ کتاب و سنت. کہ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی چیز دین ہے؟ معنی کتاب و سنت کی سمجھ دیتے. معنی ایک مسئلہ اگر قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے تو اللہ رب العزت قرآن یا حدیث میں موجود اس مسئلے کی فقہ اور سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ارادہ خیر ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، جس سے راضی ہو جائے، ارادہ خیر فرما لے، اسے کیا دیتا ہے؟ دنیا کے خزانے نہیں بلکہ دین کی فقہ. دین کی فقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی سمجھ. کتاب و سنت کی سمجھ سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث، اس حدیث میں کیا مسئلہ ہے، یہ حدیث کیا چاہتی ہے، اللہ یہ فہم دیتا، یہ فقہ دیتا. اس چیز کا نام فقہ. ابھی یہ تعریف نہیں کی. اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث میں فقہ کی تعریف موجود ہے. چنانچہ آپ کا حجۃ الوداع، ایام منا، آپ منا میں تھے، مسجد خیف میں آپ نمازیں پڑھاتے تھے. ایک دن ظہر کی جماعت کرائی اور جماعت کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے سے قبل آپ نے ایک دعا ذکر فرمائی، نظر اللہ امرا سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ. یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی. نظر اللہ امرا، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری حدیث کو سنتا ہے، میری حدیث کو یاد کرتا ہے، میری حدیث کو سمجھتا ہے اور میری حدیث کو آگے پہنچاتا ہے. آگے پہنچانے کا ذکر. تو آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یعنی آگے پہنچانے کا ذکر ہو رہا ہے تو لفظ حدیث ہی استعمال ہوتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. یہ بہت سے فقہ کے حامل، حالانکہ بات حدیث کی ہو رہی، حدیث پہنچانے کی ہو رہی، مگر وہاں لفظ حدیث استعمال نہیں کیا، لفظ فقہ استعمال کیا کہ بہت سے فقہ کے حامل اس فقہ کو لے کر جاتے ہیں اور ایسے شخص کو سناتے ہیں جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتے. تو فقہ کیا ہے اور فقیہ کون ہے؟ یہاں لفظ فقہ کی اساس کون سی بات ہے؟ آپ کی دعا، نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ. آپ نے بتا دیا کہ فقہ چار چیزوں کا نام. فقہ کی تعریف سن لو. فقہ چار چیزوں کا نام. نمبر ایک، سماع حدیث کا شوق، حدیث کو سننے کا، حدیث کو پڑھنے کا شوق. نمبر دو، حفظ حدیث کا شوق، اتنی توجہ سے سنے کہ جو سنے وہ یاد ہو جائے، عربی میں یاد ہو جائے یا آپ کی اپنی زبان میں اس کا مفہوم آپ کو سینے میں محفوظ ہو جائے. حفظ حدیث. اور نمبر تین، فہم حدیث، وعی، فوعاہ، اس کو سمجھ لیا، فہم حدیث. اور نمبر چار، ادائے حدیث، آگے پہنچانا، اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو آگے پہنچائے. یہ پہنچانا بھی در حقیقت فقہ ہے تاکہ دین پھیلتا رہے اور دین چند افراد تک محدود نہ ہو بلکہ آگے پہنچائے، آگے پھیلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چار امور کو فقہ قرار دیا: حدیث کو سننے، یاد رکھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے. ان چار امور فقہ قرار دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے باموجب حقیقی فقہ کیا ہے؟
جس کا مبنا اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہو، اس سے کس کو انکار ہو سکتا؟